اچھا، انگریزی میں نا کچھ چھوٹے چھوٹے الفاظ ہوتے ہیں جیسے ان، آن اور ایٹ. انہیں پریپوزیشنز کہتے ہیں. اب یہ دیکھنے میں تو بڑے معمولی لگتے ہیں، لیکن اگر ایک بھی پریپوزیشن غلط ہو جائے نا تو جملے کا سارا مطلب ہی بدل جاتا ہے. تو آئیے آج سمجھتے ہیں کہ ان اہم الفاظ کو ٹھیک سے کیسے استعمال کرنا ہے. یہ ایک ایسی کنفیوژن ہے جو اکثر ہوتی ہے. کیا ہمیں کہنا چاہیے شی ارائیوڈ ان منڈے یا پھر آن منڈے؟ یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں آتا ہے، لیکن فکر نہ کریں، اس کا جواب آج بالکل صاف ہو جائے گا. چلیں شروعات کرتے ہیں وقت کے پریپوزیشن سے. یہ وہ الفاظ ہیں جو ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی کام آخر ہوا کب تھا. کیا وہ کسی خاص لمحے میں ہوا، کسی خاص دن پر، یا پھر ایک لمبے عرصے کے دوران. وقت کے لیے ان تینوں پریپوزیشنز کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. ایٹ کا استعمال ہوتا ہے سب سے چھوٹے اور ایک دم اسپیسیفک وقت کے لیے. آن کا استعمال ہوتا ہے دنوں اور تاریخوں جیسے تھوڑے بڑے پیمانے پر. اور ان کا استعمال ہوتا ہے سب سے وسیع مدت کے لیے جیسے مہینے اور سال. چلیں اسے مثالوں سے سمجھتے ہیں. اصول بڑا سیدھا سا ہے. جب بھی گھڑی کے بالکل ٹھیک وقت کی بات ہو رہی ہو تو ایٹ استعمال کریں، جیسے ایٹ 2 PM، ایٹ مڈ نائٹ یا ایٹ سن رائز. یہ ایک بالکل مخصوص پن پوائنٹ لمحے کی نشاندہی کرتا ہے. اب یہ مثال دیکھیں، اس سے بات ایک دم صاف ہو جائے گی. آئی ویک اپ ایٹ 6 AM. یہاں صبح کے 6 بجے ایک بالکل اسپیسیفک اور ٹھیک وقت ہے، اسی لیے ایٹ کا استعمال ہی یہاں پر صحیح ہے. اچھا جی، ایٹ تو ہو گیا. اب باری ہے آن کی. اس کا اصول بھی بہت سمپل ہے. جب کسی خاص دن جیسے منڈے یا فرائیڈے یا کسی کیلنڈر کی تاریخ جیسے 5 جون کا ذکر ہو تو ہمیشہ آن کا استعمال کریں. یہاں دیکھیں، منڈے ایک خاص دن ہے تو اس کے ساتھ آن آتا ہے. یہ اصول چھٹیوں اور خاص دنوں پر بھی لاگو ہوتا ہے، جیسے آن عید ڈے یا آن مائی برتھ ڈے. اور اب آخری والا ان. اسے ہم استعمال کرتے ہیں وقت کے سب سے بڑے پیمانوں کے لیے. یہ کسی خاص دن یا لمحے کی بات نہیں کرتا، بلکہ ایک وسیع مدت کو ظاہر کرتا ہے، جیسے کوئی مہینہ، موسم یا پھر پورا کا پورا سال. اس مثال میں 2020 ایک پورا سال ہے، یعنی ایک لمبا عرصہ، اسی لیے یہاں ان استعمال ہوا ہے. تو وقت کے لیے اصول بالکل واضح ہے نا؟ ایٹ سب سے اسپیسیفک، آن اس سے کم اور ان سب سے وسیع. چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور دوسری کیٹیگری دیکھتے ہیں، یعنی جگہ کے پریپوزیشنز. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہی الفاظ ایٹ، ان، آن جگہ بتانے کے لیے بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن ان کے اصول بالکل مختلف ہیں. آئیے دیکھتے ہیں کیسے. یہ سلائیڈ ایک بہت بڑی کنفیوژن دور کرتی ہے. ذرا غور کریں. ایٹ وقت کے لیے ایک لمحہ ہے، لیکن جگہ کے لیے ایک اسپیسیفک پوائنٹ ہے. آن وقت کے لیے ایک دن ہے، لیکن جگہ کے لیے ایک سرفیس ہے. اور ان وقت کے لیے ایک لمبی مدت ہے، لیکن جگہ کے لیے ایک بند علاقہ ہے. ایک ہی لفظ لیکن کانٹیکسٹ بدلتے ہی مطلب بدل جاتا ہے. تو جگہ کے لیے ایٹ کا استعمال ہوتا ہے ایک بہت ہی اسپیسیفک جگہ یا پتے کی نشاندہی کے لیے، جیسے کسی عمارت کا دروازہ، کوئی بس سٹاپ یا کسی گلی کا کونا. یہ ایک پن پوائنٹ لوکیشن ہے. بس اسٹاپ ایک مخصوص مقام ہے. وہ بس اسٹاپ کے اندر نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر ہے، بلکہ وہ اس مقام پر موجود ہے. اسی لیے ایٹ کا استعمال کیا گیا ہے. جگہ کے لیے آن کا اصول شاید سب سے آسان ہے. جب بھی کوئی چیز کسی سرفیس یعنی سطح کے اوپر ہو اور اسے چھو رہی ہو تو ہم آن استعمال کرتے ہیں، جیسے میز پر، دیوار پر یا فرش پر. اس مثال کو دیکھیں، بلی میز کی سطح کے اوپر ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں the cat is on the table. وہ میز کے اندر یا پاس نہیں بلکہ اس کی سطح پر ہے. اور جگہ کے لیے ہمارا آخری پریپوزیشن ہے ان. یہ تب استعمال ہوتا ہے جب کوئی چیز کسی بند جگہ کے اندر ہو، جیسے کمرے میں، کسی باکس میں یا گاڑی میں. یہی اصول بڑے جغرافیائی علاقوں جیسے شہروں، صوبوں اور ملکوں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اب دہلی تو ایک بہت بڑا شہر ہے. کوئی شخص دہلی کے کسی ایک پوائنٹ ایٹ یا کسی سطح آن پر تو نہیں رہتا، بلکہ وہ اس شہر کی حدود کے اندر رہتا ہے. اسی لیے ان دہلی کہا جاتا ہے. چلیں جی، اب ہم آ گئے ہیں اپنی آخری کیٹیگری پر، سمت کے پریپوزیشنز. یہ الفاظ ہمیں بتاتے ہیں کہ کوئی چیز یا شخص کس طرف حرکت کر رہا ہے، یعنی اس کی منزل کیا ہے یا وہ کہاں سے آ رہا ہے. یہاں یہ 4 کلیدی الفاظ ہیں.
فرام بتاتا ہے کہ سفر شروع کہاں سے ہوا. ٹو منزل کی طرف اشارہ کرتا ہے. انٹو کسی بند جگہ میں داخل ہونے کی حرکت کو ظاہر کرتا ہے. اور آن ٹو کسی سطح کے اوپر آنے کی حرکت کو. ان مثالوں میں حرکت کو محسوس کریں. اسکول جانا ایک منزل کی طرف اشارہ ہے تو ٹو استعمال ہوا. بلی نے حرکت کی اور بستر کی سطح پر آ گئی تو آن ٹو استعمال ہوا. اور ممبئی سے سفر شروع ہوا تو فرام کا استعمال ہوا. یہ الفاظ حرکت کی پوری کہانی بتا دیتے ہیں. تو لیجئے ہم نے وقت، جگہ اور سمت تینوں کے پریپوزیشنز کو سمجھ لیا ہے. اب وقت ہے کہ ان ساری معلومات کو ایک جگہ اکٹھا کر لیں تاکہ یہ ایک ہینڈی ٹول کٹ کے طور پر کام آ سکے. اور یہ رہی مکمل گائیڈ. اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیں. ہم نے وقت کے لیے ایٹ، آن، ان کے اصول دیکھے، پھر جگہ کے لیے انہی الفاظ کے الگ الگ استعمال کو سمجھا، اور آخر میں سمت دکھانے والے الفاظ جیسے ٹو، فرام، انٹو کو جانا. یہ سلائیڈ ان تمام معلومات کا ایک بہترین خلاصہ ہے جسے بعد میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اچھا، جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا چیلنج. ذرا اس جملے کو دیکھیں اور بتائیں کہ اس میں کیا غلطیاں ہیں. The book is in the table and I will read it at the evening. ابھی جو اصول سیکھے ہیں انہیں استعمال کریں اور سوچیں کہ یہاں صحیح پریپوزیشنز کیا ہونے چاہیے. اس چھوٹی سی مشق سے یہ سارے رولز اور بھی پکے ہو جائیں گے.